بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھیم گن کا استعمال بھارت میں میری موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت قرار پایا۔ راہ والوں کی تفتیش کا آخری موڑ یہ تھا کہ انہوں نے ڈینی کے ساتھ مظہر خان کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق انہیں یہ شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات میں سرد مہری اور کشیدگی کا دور چل رہا تھا۔ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ بھارت کے مطالبے پر پاکستانی حکام مجھے گردن سے دبوچ کر ان کے حوالے کر دیتے۔ بھارتیوں کی وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری طور پر امریکی حرکت میں آ گئے۔ جان ایشکوف بجلی کسی صورت سے ایک طیارہ چارٹرڈ کر کے استنبول سے کراچی آ پہنچا اور اس نے پاکستانی ایجنسیوں سے ڈینی اور مظہر خان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتیوں نے مظہر خان کا نام مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس نام سے بھیجے ہوئے کسی فیکس پر یقین کر لیں گے، پھر بھی ان سے رابطے کی ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جلال نے اس نمبر کی نشاندہی کے سوا کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ایک اشارہ ملتے ہی میرے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میں اپنے پہلے ہی پیغام میں یہ واویلا مچا دیتا کہ میرے بھارت سے نکلتے ہی میرے ساتھ ظالمانہ امتیاز برتنا شروع کر دیا گیا تھا، راہ کا تنخواہ دار ہوتے ہوئے مجھے مشتبہ قرار دے دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں میری آزادانہ نقل و حرکت مخدوش ہو گئی تھی اور میں کراچی میں رپوش ہونے پر مجبور ہو گیا تھا، تو راہ کے مقامی گماشتے کے دھوکہ کھا جانے کی امید ہو سکتی تھی۔ جلال نے مجھ سے تفصیل سے بات نہیں کی تھی، شاید اس کا مدعا بھی یہی تھا کہ ایک کوشش کر لینی چاہیے۔ وہ اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ہوتا، نشانے پر لگ جاتا تو کامیابی کے دروازے کھل جاتے، ورنہ خطا ہونا اس کا مقدر تھا۔ ہمارے کراچی پہنچتے ہی جو چکر چل پڑا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے جلال سے کہا، مہلت ملنے پر میں اس فیکس نمبر پر ایک کوشش ضرور کروں گا۔ اس کوشش کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ یک طرفہ رابطہ ہے۔ ویرا بولی، ڈینی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ انہوں نے مظہر خان کے بھیجے ہوئے فیکس کو اہمیت دی ہے یا اسے مسترد کر کے ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا ہے۔ جلال کی مستفسرانہ نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں نے کہا، بظاہر ویرا کا اعتراض درست نظر آتا ہے، لیکن فیکس وصول کرنے والا اپنے بھی کچھ نہ کچھ ذرائع رکھتا ہوگا۔ ایسے لوگ ناقابل یقین ذرائع سے رابطے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے ہیں۔ رابطہ کرنے سے پہلے ہمیں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ ویرا نے سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بچگانہ باتیں مت کرو۔ میں نے منہ بنا کر کہا، جب رابطہ کیا جائے گا تو یہ سب سوچ لیا جائے گا۔ میں نے ویرا کو خاموش کر دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس مسئلے کا حل اسی وقت میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں ان لوگوں سے تبادلہ خیال کیے بغیر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میرے پہلے فیکس کا متن کسی رپورٹ کے بجائے میری داد و فریاد پر مشتمل ہوتا۔ سیدھی سی بات تھی کہ میں اس پیغام کے آخر میں یہ اضافہ کر دیتا کہ میں ایک مقررہ وقت پر فون کروں گا تاکہ مزید ہدایت لے سکوں۔ پہلے سے وقت کا تعین کر کے فون کرنے سے نریش کی وہ شرط پوری ہو جاتی تھی کہ وہ ٹیلی فون ناگزیر ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے۔ مقررہ وقت پر کی جانے والی میری فون کال کے ساتھ ہونے والے سلوک سے پتہ چل جاتا کہ راہ والے مظہر خان پر کس حد تک بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرے وہ فیصلے میری ذات تک محدود رہے، اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور عبد الماجد والا قصہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیلات میرے علم میں تھیں یا اول خان ان کا چشمدید گواہ تھا۔ جلال کی معلومات پولیس رپورٹ تک محدود تھیں۔ ان قوائف میں ماجد کی جگہ میرا نام رکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ بقیہ تینوں افراد نے ہمارے تبادلہ خیال میں دخل اندازی نہیں کی تھی، مگر ان کے ذہنوں میں متعدد سوالات چکرا رہے تھے۔ سچ پوچھو تو یہ قصہ بہت دلچسپ ہے۔ کچھ دیر کے سوال جواب کے بعد جلال نے اول خان سے کہا، میرے ذہن میں بھی کئی تشنا سوال ابھر رہے ہیں۔ تم ایک دفعہ شروع سے آخر تک کے واقعات دہرا ڈالو، ہم سب کی تسلی ہو جائے گی۔ ویرا اور سلطان شاہ نے پرزور انداز میں جلال کی
تجویز کی تائید کی۔ غزالہ اپنے معمول کے مطابق خاموش بیٹھی رہی، مسکراتی رہی، اور اول خان نے CSD والے فون کے ذریعے جان کے گھر سے رابطے میں ناکامی سے قصے کی ابتدا کر دی۔ سب لوگ انہماک اور گہری دلچسپی سے اول خان کی بتائی ہوئی تفصیل سن رہے تھے۔ وہ اس معاملے میں ابتدا سے آخر تک میرا شریک کار رہا تھا، لہذا اس نے جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا ذہن میں اپنے اس پیغام کا خاکہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے نریش کے دیے ہوئے نمبر پر فیکس کرنا تھا۔ اول خان کی وہ رویداد ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک سوالات اور تعریف و تحسین کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جلال مجھ سے اجازت لے کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو رابطے کے لیے ہمارے گھر کا فون نمبر دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ صدف مینشن کے تازہ ترین حالات سے باخبر رہنے کے لیے اس کی وہ کال ضروری تھی۔ فون پر گفتگو کے آغاز میں چند ثانیوں کے لیے اس کا لہجہ تیز ہوا، پھر اسے خیال آ گیا کہ وہ اپنے دفتر میں نہیں، ہم لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ اس کی آواز فوری طور پر اعتدال پر آ گئی۔ کچھ دیر تک بات کرنے کے بعد وہ ہمارے درمیان لوٹ آیا۔ اس کے چہرے سے افسردگی جھلک رہی تھی۔ جب تم یہاں آئے تو اداس تھے، اب ایک بار پھر افسردگی نے تمہارے چہرے پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس کے بیٹھنے کے بعد میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، ماتحت جب اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں تو مجھے شدید کوفت ہوتی ہے۔ عبداللہ کی موت کی خبر سن کر میرے آدمی اشتعال اور غصے میں تھے۔ میرے یہاں آنے کے بعد انہوں نے قیدی پر دل کھول کر تشدد کیا ہوگا۔ تیبرا کر گرنے سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مر چکا ہے۔ جلال نے بتایا، جو کچھ ہو گیا اسے واپس لوٹانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، تم بلا وجہ اپنا خون سلگا رہے ہو، غصہ تھوک دو۔ انتقام اور اشتعال انسانی خمیر کا حصہ ہے۔ بھارتیوں کے ہاتھوں اپنے ایک ساتھی کی موت کی خبر پا کر ان کا طیش میں آ جانا فطری تھا۔ میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈسپلن ایسے جذبوں کو لگام دینا سکھاتا ہے۔ مجھے اس انتقام سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بھی پتا چلا ہے کہ عبداللہ کو مارنے والے کا نام ونود ہے اور اسے پاکستان میں سیکنڈ سیکرٹری کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کے کاغذات کی منظوری ملتے ہی اسے پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ عبداللہ کے خون کا انتقام اسی سے لینا چاہیے، پھر تو تمہارا قیدی مفت میں مارا گیا۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ بہتر نکلتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ عبداللہ کا قاتل جلد از جلد پاکستان آئے تاکہ میں اس سے اپنا حساب بے باک کر سکوں۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، اس وقت صبح کے 3 بجنے والے تھے۔ اپنے آدمیوں سے بات کر کے جلال کا موڈ مقتدر ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد صدف مینشن پہنچ کر ذاتی طور پر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ محفل ختم کر دی گئی۔ جلال نے غزالہ کے سوا سب سے باری باری گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور ہم سے رخصت ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے تاکید کی تھی کہ حالات کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے گھر لوٹنے کی آزادی مل گئی تھی، لیکن احتیاط کے طور پر مجھے بہت زیادہ محتاط رہ کر اپنی نقل و حرکت کو اہم ترین کاموں تک محدود رکھنا تھا۔ میں اول خان کے ساتھ جلال کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک آیا تھا۔ اول خان نے خنک فضا میں اپنے دونوں ہتھیلیاں آپس میں زور سے رگڑ کر حرارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہیں سے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ دوسروں کو الوداع کہنے کے لیے اندر جاتا تو اس کا مزید وقت برباد ہو سکتا تھا۔ وہ عیالدار آدمی تھا، اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھول کر تندہی سے دن رات کاموں میں لگا رہتا تھا۔ میں نے اسے بھی رخصت کر دیا۔ میں ان دونوں کو روانہ کر کے گھر میں داخل ہوا تو ڈرائنگ روم سے ویرا اور سلطان شاہ کی تیز آوازیں آ رہی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی تم دونوں نے ہنگامہ کیوں کھڑا کر دیا؟ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں مداخلت کی۔ میں نے صرف اتنی سی بات پوچھ لی تھی کہ یہ اس وقت کس کے لیے بند سمر کر آئی تھی اور یہ ناراض ہو گئی۔ سلطان شاہ نے ویرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، تم کون سے میرے باپ یا شوہر لگتے ہو کہ یہ سوال کر رہے ہو؟ ویرا آنکھیں نکال کے گرائی، تم دونوں بلا وجہ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہو،
मुखलसाना कोशिश करो तो तुम्हारे दरमियान इनमें से कम एक रिश्ता पैदा हो सकता है। मैंने इनके मुकालमे सुनकर हंसते हुए अपनी राय सादर कर दी। तुम इसे डांटने की बजाय हंस रहे हो, ये हर वक्त मुझसे बदतमीजी करता रहता है। क्या बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए हुलिया दुरुस्त करना बनना संवरना कहलाता है? कतई नहीं कहलाता, लेकिन इस वक्त तुमने कमाल कर दिया। आंखों के मेकअप ने तुम्हारी बिलानोशी के असरात की बहुत अच्छी तरह पर्दापोशी की हुई है। बस मैंने भी यही बात कहनी चाहिए थी। मेरे खामोश होते ही सुल्तान शाह बोल पड़ा। अल्फाज जरा मुख्तलिफ थे। ये बिगड़ गई, हालांकि इसमें बिगड़ने वाली कोई बात नहीं थी। कह देती कि मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी की है और बात खत्म हो जाती। मैं सुल्तान शाह की मासूमियत को अच्छी तरह समझता था। मैंने इसे घूरते हुए कहा, अब तुमने भी पर पुर्दे निकालने शुरू कर दिए हैं। अपनी खाल में रहा करो, किसी वक्त तलखियां इतनी बढ़ जाएंगी कि जिंदगी भर पछताते रहोगे। डैनी की बातें गौर से सुनो और गिरा से बांध लो। वीरा ने सोफे से उठते हुए सुल्तान शाह को हदायत दी। इसके मशवरे नजरअंदाज करने वालों को मैंने सर पकड़कर रोते देखा है। वीरा एक अदा से अपनी कमर को बल देकर फजा में हाथ लहराती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। इसने आरजी तौर पर अपनी मैनोशी के सबूत खत्म कर दिए थे, लेकिन शराब का कुमार इसके जहन पर बदस्तूर सवार था। मुझे अंदाजा था कि इस वक्त वो बिस्तर की तलब में बेचैन होगी। वीरा के सामने तुम हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हो। इसके चले जाने के बाद सुल्तान शाह ने मुझसे शिकवा किया। तुम्हारे इस रवैये से इसका हौसला बढ़ जाता है। औरत की हमायत करना हर मर्द की मजबूरी होती है। सुल्तान शाह की शिकायत पर गजाला ने जवाब देकर मुझे चौंका दिया। जब औरत वीरा जैसी हो तो इससे कोई नहीं जीत सकता। गजाला की हमायत पाकर सुल्तान शाह का चेहरा खिल उठा। चंद मिनट बाद वो भी उठ गया। इसे एहसास था कि हम दोनों को आराम की जरूरत थी। अपनी ख्वाबगाह में सोने की तमाम तैयारियां करके मैं बिस्तर पर दराज हुआ तो मेरा जहन एक बार फिर जान की तरफ भटक गया। मैंने इसको फोन करते हुए किसी मखसूस मकसद के तहत अब्दुल माजिद का नाम इस्तेमाल नहीं किया था। मैं इससे किसी गैर मुल्की की हैसियत से बात करना चाहता था, मगर जान ने मेरे यमनी होने के एतराफ पर बरजस्ता अलकायदा का नाम लिया था, जो इन दिनों खुलकर मंजरे आम पर नहीं आई थी, लेकिन इसकी सरगर्मियों का हर तरफ शोहरा था। माजिद के नाम और शख्सियत में जान की हद से ज्यादा बढ़ी हुई दिलचस्पी हालात के किसी नए रुख की निशानदही कर रही थी। वो CIA का एक बड़ा अफसर था। इसे सिर्फ मेरी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान भेजना करीन क्यास नहीं था। वो यकीनी तौर पर कोई खतरनाक और वसी प्लान लेकर आया था, जिसमें मेरी सरकोबी का मिशन भी शामिल हो सकता था। माजिद यमनी का नाम सामने आने पर इसने जिस तेजी से अपनी तवज्जो इस नाम पर मरकूज की थी, वो इसके मजमूम और पोशीदा अजाइम की निशानदही कर रही थी। माजिद के मुकाबले में इसने आर्जी तौर पर मेरा नाम पसे पुश्त डाल दिया था। वो किन मकासद के लिए कराची आया था और माजिद तक रसाई हासिल करके क्या करना चाहता था, इसका जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता था। रात के आखिरी पहर में अपने आरामदेह बिस्तर पर दराज होकर इस बारे में सिर्फ दिमाग सोजी कर सकता था, कोई नतीजा अखद नहीं कर सकता था। मैंने पहलू बदलकर गजाला के नरम शाने पर आहिस्तगी से हाथ रखा तो इसके बदन में कोई जवाबी जुम्बश नहीं थी। औरत होने के नाते वो मुझसे ज्यादा थकी हारी थी और बिस्तर पर दराज होते ही गहरी नींद की आगोश में चली गई थी। मैंने इसकी नींद में खलल अंदाज होने का इरादा तर्क कर दिया। मेरा जहन एक मर्तबा फिर जान की पसे पर्दा सरगर्मियों में उलझ गया। सुबह नाश्ते की मेज पर हम चारों खुशगवार मूड में जमा थे। रात की तशवीश और परेशानी में अंधेरा छटने के साथ नुमाया कमी आ चुकी थी। मैंने भी राह के मुकामी एजेंट से राब्ते के लिए एक राह मुतय्यन कर ली थी। इससे छेड़छाड़ करके पेशरफ्त की कोई न कोई राह सामने आ सकती थी। मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा है कि तुमने जान एशकोफ को मार भगाने के लिए मार दाड़ से भरपूर तीसरे दर्जे की फिल्मों का सा तरीका इख्तियार किया है। वीरा ने चाय की प्याली से एक गरम गरम घूंट अपने हलक में उतारते हुए कहा, तुम जो चाहो कह लो, मगर तुमको ये मानना पड़ेगा कि डैनी का वो तरीका 100% कामयाब रहा। सुल्तान शाह ने जवाब दिया, बात
ابھی بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جان کوئی گھٹیا بدماش نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ CIA کا ایک منجا ہوا ایجنٹ ایسے عامیانہ جانسے میں کیسے آ گیا۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس احمق کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اسے گھیرنے والوں نے اسے جان سے کیوں نہیں مارا، سمندری کھاڑی کے ٹھہرے ہوئے گندے پانی میں ڈبو کر کیوں چھوڑ دیا۔ یہ اس واقعے کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ تھا۔ بس بہت سی باتیں تم کہہ کر بھول جاتی ہو، غزالہ نے ہنس کر کہا۔ اپنے سوال کا جواب تم بارہا خود دے چکی ہو، اگر تم کچھ یاد دلا سکو تو میں تمہاری ممنون رہوں گی۔ ویرا سنجیدگی سے بولی۔ اس وقت تم اس بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ غزالہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اور اب نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ جان بوکھلا کر کراچی سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بارے میں اپنے ذہن کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان واقعات پر خاصا غور کیا ہے۔ CIA کے ایک خرانٹ ڈپٹی ڈائریکٹر سے ایسی ناقص کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ نقطہ تمہارے ذہن میں کب آیا؟ سلطان شاہ پوچھ بیٹھا۔ ابھی صبح کی بات ہے، ویرا نے روا روی میں جواب دیا۔ منہ دھوتے ہوئے بھی یہ باتیں میرے ذہن پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ خرابی یہی ہے، سلطان شاہ نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دیتے ہوئے تشویش سے کہا۔ رات کو تم گہرے سرور میں تھی، اسی وقت اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چند چھپکے مار لیتی تو تم کو اس وقت اپنے دماغ پر زور نہ دینا پڑتا۔ ہم رات کو ہی اس موضوع پر سر کھپا چکے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ سلطان شاہ کے اس کڑوے کسیلے جواب پر ویرا چراغ پا ہو جائے گی، لیکن وہ خلاف توقع پرسکون رہی اور متاسفانہ لہجے میں بولی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مگر میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں یہ احساس زندہ ہے تو تم میں نوشی کی بری عادت سے تائب کیوں نہیں ہو جاتی؟ غزالہ نے بڑی دردمندانہ آواز میں کہا۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ ویرا کے ہونٹ پر پھیکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ شاید میری زندگی کسی بڑی ناکامی کا ثمر ہے۔ شراب میرے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ غزالہ کو جواب دیتے دیتے اس کی نگاہیں شکایتی انداز میں میرے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ہر شخص کی زندگی میں بہت سے سنہرے خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی کا مقصد اور محور تصور کرتا ہے۔ اگر کسی کے یہ خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں تو وہ پوری زندگی میں کبھی نہیں سنبھل سکتا۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے جسے چاہا تھا اسے پا لیتی تو شاید آج میں ایک بالکل مختلف لڑکی ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکا اور آج میرا انجام تمہارے سامنے ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تم کسی آڑ موڑ کے بغیر بے لاگ انداز میں اپنی ذات کا تجزیہ کر رہی ہو۔ سلطان شاہ کی آواز میں بھی تحیر زدہ سی ہمدردی سمٹ آئی۔ تم نے اپنی پوری بات میں صرف ایک جگہ تھوڑی سی غلط بیانی سے کام لیا ہے، ورنہ سب سچ ہے۔ اس وقت میرا موڈ بالکل مختلف ہے۔ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی۔ ویرا سگریٹ کا پیکٹ کھول کر سگریٹوں کے سروں کو گھمانے لگی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ آج بھی خود کو لڑکی کہتی ہو، ورنہ تم ایک تجربے کار عورت کے روپ میں ڈل چکی ہو۔ سلطان شاہ نے اپنی رائے دی۔ تم خوش ہو تو یہی سمجھ لو۔ ویرا نے ایک سگریٹ منتخب کر کے اپنے یاقوتی ہونٹوں میں دبا لی۔ آج میرے لیے حیرتوں کا دن ہے، غزالہ مسرت امیز لہجے میں بولی۔ تمہیں سلطان شاہ کی خوشی عزیز ہو گئی ہے، بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے ویرا نے پسند کیا ہوگا مگر وہ اس کا نہ ہو سکا۔ میں نے جلدی سے کہا۔ تم ہر بات سے واقف ہو، کم از کم تم تو ایسی باتیں مت کرو۔ ویرا نے مجھ سے شکوہ کیا۔ سلطان شاہ واقعی مجھے بہت عزیز ہے مگر اس میں کہیں کسی آنچ کی کمی ہے۔ یہ میرا تو کیا کسی بھی معقول لڑکی کا محبوب نہیں بن سکتا۔ سن لیا تم نے؟ میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ جلد از جلد اس آنچ کی کسر پوری کرنے کی کوشش کرو، پھر تمہاری بھی لاٹری نکل سکتی ہے۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ ویرا کے موڈ پر طاری ہونے والی سنجیدگی کو گمبھیر رخ اختیار نہ کرنے دوں۔ میں اپنی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کرتا۔ سلطان شاہ نے خفت امیز مدافعانہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر جوہری کی آنکھ میں موتیا اترا ہوا ہے تو اسے کوہ نور جیسے بے مثال ہیرے میں بھی کئی عیب نظر آئیں گے۔ ہیرا؟ ویرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ مکمل ہونے کا ایسا بڑا دعویٰ تو ڈینی کو بھی نہیں ہوگا جو ہر لحاظ سے تم سے افضل ہے۔ تم بلا وجہ مجھے ڈینی سے بڑھانے کی کوشش مت کرو۔
کرو, سلطان شاہ خفگی سے بولا. ہاں, یہ دوستانہ فضا خراب نہیں ہونی چاہیے. غزالہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مفاہمانہ انداز میں مداخلت کی. اس چھت کے نیچے ایسے خوشگوار لمحات بہت کم میسر آتے ہیں. ویرا نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرا, پھر بولی, میرا سوال غتر بود ہو گیا. جان ایشکوف کی کھوپڑی پر رات کو برف کیوں جم گئی تھی؟ ڈینی تک رسائی کی امید نے اسے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیا اور وہ اپنی دانست میں پوری تیاری کر کے دوڑ لگا بیٹھا. سلطان شاہ نے ایک فکرے میں جواب دیا, مان لیا. ویرا نے سگریٹ کے سرے سے خیالی راکھ جاڑ کر اتفاق کیا. وہ جوش اور ہیجان میں بہت سی باتیں نظر انداز کر بیٹھا, لیکن مندر کے پاس اپنی ناک کی ہڈی تڑوانے کے بعد اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اسے دغا دی گئی ہے. اس کے بجائے اس نے رختے سفر باندھ لیا. کیوں؟ یہ تم گاہے گاہے بتاتی رہتی ہو کہ امریکی بنیادی طور پر بزدل ہوتے ہیں. مار کھانے کا اندیشہ ہو تو اپنے حریف کا جم کر مقابلہ کرنے کے بجائے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس بار غزالہ نے اسے یاد دلایا تھا. چلو یہ بھی مان لیا جائے تو اب وہ ڈینی کی ذات کو پسے پشت ڈال کر عبد الماجد کی تلاش میں کیوں ہیں؟ ویرا نے پوچھا. یہ ڈینی کی حاضر دماغی اور برجستہ گوئی کا کمال ہے. سلطان شاہ نے لقمہ دیا. سمندر کے کھارے اور ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کھانے کے باوجود جان کے اس یقین میں کوئی فرق نہیں آ سکا کہ وہ عبد الماجد کی کسی سازش کا نشانہ بنا ہے. نظر یہی آ رہا ہے. ویرا اپنا سر سے ہلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولی, اگر جان اتنا نڈر ہے تو اسے سرے سے CIA میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. پتہ نہیں وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کن گدوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر اس کا تقرری کی منظوری دی ہے. میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا. اس وقت اپنی زبان بند رکھنا سب سے بہتر تھا. میں نے گزرے ہوئے دنوں میں امریکی CIA کے بارے میں جو اہم باتیں معلوم کی تھیں, ان میں یہ نقطہ سر فہرست تھا کہ وہ امریکہ میں حکومت در حکومت بلکہ ایک متوازی حکومت کی حیثیت سے جڑ پکڑ چکی تھی. امریکی صدر کو CIA کے سربراہ کے تقرر کا اختیار تھا اور ہر امریکی صدر اپنے اس اختیار کے استعمال میں انتہائی احتیاط سے کام لیتا تھا. اس سے آگے CIA کا اپنا نظام تھا. اس کا ڈائریکٹر اپنی اسباب دید سے تقرر ترقی اور نئی بھرتیوں کے بارے میں فیصلے کر سکتا تھا. اس کے لیے فیصلے کرنا آسان تھا, لیکن کسی فیصلے کو واپس لینا دشوار تھا, کیونکہ CIA کے ہر رکن اور ایجنٹ کو امریکہ کے وفاقی ملازم کی حیثیت سے بہت سے تحفظات میسر تھے. وہ CIA کا اندرونی کھیل تھا جس میں وائٹ ہاؤس والوں کا کبھی زیادہ عمل دخل نہیں رہا تھا. اچانک بج اٹھنے والی ڈور بیل نے میری خاموشی کا بھرم رکھ لیا. سلطان شاہ اٹھ کر دروازے تک گیا. گھر میں آنے جانے والوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس نے رضاکارانہ طور پر سنبھالی ہوئی تھی. وہ واپس آیا تو اول خان اس کے ساتھ تھا. کاش کم جہاں پاک پرتپاک سلام دعا اور مزاج پرسی کے بعد اول خان نے ایک صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا, کیا جان ایشکوف بھی مر گیا؟ ویرا نے چونک کر تنزیہ پیرائے میں پوچھا. ایسی بات دعائیں نہ مانگو. اول خان نے اسے گھورتے ہوئے تادیب کی. وہ کراچی میں بلکہ پاکستان میں کہیں بھی مارا گیا تو سیاسی سطح پر شدید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. پھر تم کس خاص کی کمی کی خوشخبری سنا رہے تھے؟ ویرا اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی بول پڑی. تم پوری بات سنے بغیر درمیان میں اپنی ٹانگ اڑا دیتی ہو. اول خان نے ہلکی سی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا, میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ سے صبح 4 بجے اس کا طیارہ دہلی کی طرف پرواز کر گیا. اب وہ یہاں نہیں ہے. بہت ہی کمینہ اور بزدل نکلا یہ جان بھی, ویرا نے نفرت سے کہا. شاید جان نام کے سارے امریکی ایسے ہی ہوتے ہیں, ڈرپوک, خود گرد اور عیش کوش. سلطان شاہ بولا, کم از کم جان اسمتھ اور جان ایشکوف کی حد تک تمہاری بات درست معلوم ہوتی ہے. غزالہ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا, جان نے یہاں سے جانے سے پہلے مجھے نظر انداز کر دیا. اب اس کی توجہ ماجد یمنی پر مرکوز ہے. اس کی تلاش کا کام بھی مقامی پولیس اور ایجنسیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ دن بے فکری کے مزے لے سکتا ہوں. میں نے صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر جواب دیا, اس بھول میں نہ رہنا. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اپنے طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ ہمارے سر پر سوار ہو جائیں گے.
کہ ہم نے ان کے مطلوبہ آدمی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کامیابی حاصل کی؟ اول خان بولا، خود کام کرنے کے بجائے دوسروں پر ذمہ داری تھوپ دینے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں کی ایجنسیاں ان کی ملازم نہیں ہیں۔ ویرا نے برہمی سے کہا، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈینی کی تلاش میں برسوں کا وقت اور بھاری سرمایہ خرچ کر کے انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ ان کے پاس ڈینی کے بارے میں کوئی ریکارڈ تک نہیں ہے۔ ان فضول باتوں میں وقت برباد مت کرو۔ یہ یاد رکھو کہ اور CIA والوں کو 3 افراد کی تلاش ہے، ڈینی، مظہر خان اور ماجد یمنی۔ اول خان کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ ان کے نزدیک تینوں خطرناک اور خونی مجرم ہیں۔ ان تینوں شخصیات کا الگ الگ برقرار رہنا ضروری ہے۔ ماجد یمنی کا اب روئے زمین پر کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ میں نے بے پرواہی سے ہنس کر جواب دیا، وہ نظریہ ضرورت کی ایک اضطراری پیداوار تھی، وہ عمر بھر اسے ڈھونڈتے رہیں، اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مجھے دوبارہ یہ نام استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے ہم بھی بھول جائیں گے۔ اول خان نے اطمینان سے اپنی بات شروع کی، لیکن میں قطع کلامی کر بیٹھا۔ تم بار بار اپنا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کمشنر ہاؤس میں جان سے ہونے والی ملاقات میں تم تھے، نہ تمہاری STF کا کوئی نمائندہ، پھر تم بلا وجہ اپنی گردن کیوں پھنسا رہے ہو؟ میں MI، IB، ISI، FIA اور پولیس فورس کو خود سے الگ نہیں سمجھتا۔ ہم سب ایک مشین کے کل پرزے ہیں جنہیں مل جل کر چلنا ہوتا ہے۔ جب ہمارے سامنے امریکیوں یا بھارتیوں جیسے حریف ہوں تو ہمیں زیادہ گہرے اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات سادہ اور قابل فہم تھی۔ میں نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی، لیکن ڈینی اور مظہر خان کے ناموں کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ وہ دونوں زندہ حقیقت ہیں۔ جان اور لیری کو ٹال دینے کے بعد تمہیں یہ نام کیوں یاد آ رہے ہیں؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ اس بارے میں تو جلال نے بھی ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی، حالانکہ وہ جان کے ساتھ کمشنر ہاؤس کے اجلاس میں خود شریک تھا۔ اس کے بعد سے کچھ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ کل جان ان دونوں کا طلبگار تھا۔ آج بھارتی وزارت داخلہ نے دہلی میں باضابطہ طور پر ہمارے سفیر سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے ان دونوں مجرموں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ مظہر خان کے بارے میں صاف انکار کر دو۔ میں نے اول خان کو مشورہ دیا، یہ ناممکن ہے۔ اول خان نے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم نے اس نام پر دہلی تک کا سفر کیا تھا، تمہارے پاسپورٹ کے کوائف انہوں نے فراہم کیے ہیں۔ ایک باضابطہ پاکستانی شہری کے بارے میں ہم کیسے اپنی لا علمی ظاہر کر سکتے ہیں؟ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مظہر خان غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوا تھا۔ میں نے کہا، اس کے پاسپورٹ پر بھارتی امیگریشن کی جعلی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اصلی پاسپورٹ بھارتیوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مہریں جعلی تھیں۔ خود ان کو یہ حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب وہ اپنی اٹاری پوسٹ کے ریکارڈ کی دیکھ بھال کریں گے اور انہیں وہاں سے مظہر خان اور غزالہ نامی پاکستانیوں کے داخلے کا اندراج نہیں ملے گا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔